قیامت کی علامات کے بارے میں کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے آنے پر ہمیں یقین ہے اور اس کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت آئے گی کب، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اس کے سائنس اپنے پروفٹ کے تھرو ہمیں بتا دیے، لیکن اس کا ایگزیکٹ علم یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ جبریل علیہ السلام سے، یعنی جو سوال کرنے والا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں، یعنی اس کے نیئر کے سائنس کیا ہوں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنے، جو ٹرائلز ہیں اور جو سائنس ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں 7 پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث جس کو مسلم روایت کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن رات آئیں گے کہ علم یعنی دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی، یعنی جہالت ہی عام ہوگی اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مطلب ہے قتل، یعنی قتل عام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی کثرت ہوگی خون ریزی کی، جس کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اور اس کی وضاحت میں یعنی وجہ کیا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ چیز بھی ون آف دا سائنس۔ پھر اسی طرح ایک دوسری حدیث جس کو بخاری روایت کر رہے ہیں، اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، یعنی دین اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی، زنا عام ہو گیا اور شراب نوشی عام ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کو ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ بھی، ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، اور ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، یعنی یہ میوزک اور گانے والی جو ہیں گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو، اور جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی جو مراکز ہیں عام ہو جائیں گے، یعنی بہت زیادہ جو مارکیٹس ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہو جائیں گی گھروں کے، اور وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، وہی قتل جو ہے، یعنی قتل بہت زیادہ ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں جو حالات ہیں کچھ ایسے ہی ہیں۔ پھر اسی طرح کثرت فریب، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا، دوسروں کو چیٹ کرنا، جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا جاننا، یہ بات بھی عام ہو جائے گی۔ جیسے صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو یعنی جو امانت دار نہیں ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو خائن سمجھا جائے گا، اور الرویبدہ خوب بولے گا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الرویبدہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عامت الناس کے معاملات میں اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ اس کو بھی ابن ماجہ روایت کریں۔ اور دیکھیں آج حالات پھر کیسے ہیں، یعنی کن کے ہاتھوں میں جو عامت الناس، عوام الناس، یعنی اب لوگوں کے اختیارات ہیں، سب سے خائن کمینے آدمیوں کے ہاتھوں میں آج اختیارات ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ایک آیت نہیں پڑھنی آتی، شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو جی یہ 4 پوائنٹس ہوئے۔ 5ویں چیز کیا؟ یعنی قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی، یعنی اخلاق کا خاتمہ
اور دلال کا بڑھنا، یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے۔ تو جی اس میں پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے نفرت رکھتا ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی اور قطع رحمی کی جائے گی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جائیں گے، ہمسایوں سے برا سلوک کیا جائے گا، اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ یہ وہی الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس کو احمد روایت کریں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آج آپ سوسائٹی میں نظر ڈالیے حالات کیا ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات تو بنا کے رکھنے ایک بہت ہی بڑا پہاڑ سر کرنے کے برابر کام ہو گیا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا جو ہے وہ بھائی سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں ان سے نہیں ملنا، یہ ایسے ہیں، جیلسی ایک دوسرے میں ہے، بغض ہے، حسد ہے، یا رب تو کرم فرما، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آج۔ پھر کیا ہے جی، برکت کا اٹھ جانا، یعنی قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی، یہ حدیث بتا رہی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن زمین کچھ نہ اگائے گی، اسے احمد روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جس کو مسلم روایت کر رہے ہیں، اس میں بات آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش ہی نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہے، یعنی فوڈ کی شارٹیج ہونا، قحط یہ ہے کہ بارش خوب ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے، یعنی ویجیٹیشنز ہی نہیں وہ اپنی دے رہی۔ تو یہ ہے فارم شارٹیج ہونا فوڈ کی، اسے بھی مسلم روایت کر رہے ہیں۔ برکت یعنی برکت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وقت کا جلدی جلدی گزرنا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا اور نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخیلی آ جائے گی، بخل شح اپنی اپنی بڑی ہے، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ پھر اگین وہی بات، قتل بڑھ جائے گا، یعنی یہاں پر صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا قتل، اس کو بخاری روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی روایت میں الفاظ ہیں کہ وقت جلدی گزرے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ تو جی یہ تھے ہمارے 6 پوائنٹس۔ اسی طرح لاسٹ میں 7واں کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، کثرت الزلازل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے اور وقت گھٹ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں قیامت کے بالکل قریب کی جو نشانیاں ان کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں جو علامات ہیں ان کو بھی علماء نے 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی علامات الصغریٰ اور علامات الکبریٰ، یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ کچھ چھوٹے سائنس پورے ہو چکے آلریڈی، اور اب جو قریب کی نشانیاں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں نمودار ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ اب ان کی جو ترتیب ہے نا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے 10 نشانیاں، اب ترتیب کیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب پہلے ہم جو ہیں وہ 10 چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہا جا رہا ہے دجال کا ظاہر ہونا، پھر جی ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا۔ تیسری جو بات آ رہی ہے، پوائنٹ تیسرا کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا آنا، جو کہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز کیا آ رہی ہے، دابہ، ظہور دابہ تکلم الناس، یعنی یہ بھی قرآن کریم میں سورہ نمل میں یہ بات آتی ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح دخان، دھواں کا اٹھنا، 5ویں چیز۔ چھٹی چیز کیا ہے، طلوع الشمس من مغربہا، یعنی سورج کا نکلنا مغرب سے، اور اس میں حدیث ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا وقت ختم ہو جائے، یعنی جب سورج مغرب سے رائز ہوا تو کیا ہے، توبہ کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ پھر 7ویں چیز کیا ہے، خسف بالمشرق، یعنی زمین کا مشرق کی طرف سے دھسنا۔ پھر اسی طرح وخسف بالمغرب، اور مغرب کی طرف سے دھسنا۔ اور پھر اسی طرح وخسف بجزیرۃ العرب، یعنی جزیرہ عرب میں خسف، زمین کا دھسنا۔ اور سب سے آخر میں جو بات ہے، یعنی 10واں پوائنٹ کیا ہے،
کہ یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اس کو مسلم روایت کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، لیکن پھر وہی اگین میں آپ کے آگے یہ بات رکھ رہی ہوں جو کہ ڈیٹیل میں آ رہی ہے۔ اختلاف العلماء فی ترتیبی علامات ساعۃ الکبریٰ العشر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ان کا اختلاف ہے، ڈس ایگری کرتے ہیں علماء ان کی جو ترتیب ہے، یعنی پہلے کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس بات میں کہ کوئی نہیں جانتا کہ پہلے کون سی چیز ہوگی، جیسے ان 10 باتوں میں۔ تو جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کے لیے اپنے عمل صالح تیار کر رکھیں اور اس دن ہم ان میں سے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم، آمین یا رب۔